توہین الیکشن کمیشن کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین پر 2 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن میں چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں 25 جولائی کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف اگلی سماعت پر طلب۔ نگراں حکومت کو منتخب حکومت والے اختیارات دینے پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے۔ سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی کی بات چیت۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت پر بھی اعتراض، کہا خیبر پختونخوا میں جو حکومت ابھی چل رہی ہے نہیں پتہ چل رہا کہ نگراں ہے یا منتخب۔ انہوں نے کہا کہ سیکشن 230 میں ترامیم پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، نئے معاہدے منتخب حکومت کرے گی۔ اسحاق ڈار کا نام نہ نون لیگ نے دیا، نہ اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم غیر جانبدار اور اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ اس بار RTS نہ بیٹھے۔ نگراں حکومت میں سیاسی لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فواد چودھری نے اراکین پارلیمنٹ کے غیر ملکی دوروں پر سوال اٹھا دیے، کہا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں 25 اراکین نے نیو یارک کے دورے پر کروڑوں روپے خرچ کیے۔ وزارت خارجہ نے اب تک اخراجات کی تفصیل فراہم نہیں کی۔ مشکل معاشی صورتحال سے دوچار ملک کے کروڑوں روپے وہ بھی ڈالرز میں اڑانا قابل مذمت ہے۔ اس غیر ضروری دورے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اس دورے میں کئی سینیٹرز اپنے رشتہ داروں کو بھی امریکہ کی سیر کرانے ساتھ لے گئے تھے۔ تحریک انصاف نے اپنے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو پارٹی سے نکال دیا۔ پرویز خٹک کی جماعت PTI پارلیمنٹیرینز میں شمولیت پر کارروائی۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق ارکان ولسن وزیر، اشتیاق عمر، اقبال وزیر، یعقوب شیخ، شفیق آفریدی کو بھی تحریک انصاف سے نکال دیا گیا۔ شوہر سول جج کی یقین دہانیوں کے باوجود ملزمہ بیوی گرفتار نہ کی جا سکی۔ سول جج نے کم سن ملازمہ پر تشدد میں ملوث بیوی کے شامل تفتیش ہونے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ملزمہ کا بیان 2 روز میں قلم بند ہونے کا امکان۔ بچی کو جوڈیشل اکیڈمی کے آفیسر کے حوالے کرنے والے چودھری مختار کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ چائلڈ لیبر قوانین کے تحت کم عمر بچی کو افسر کے حوالے کرنا ٹریفکنگ ان پرسن جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ سکھر میں کچے کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 مغوی بازیاب، ڈاکو فرار۔ پولیس کے مطابق بازیاب مغویوں کو 2 ہفتے پہلے پنو عاقل سے اغوا کیا گیا تھا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 1 اگست تک طوفانی بارشیں جاری رہنے کی پیش گوئی، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ راولپنڈی، گجرات اور گرد و نواح میں رات گئے بارش۔ لاڑکانہ سمیت سندھ کے بعض شہروں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ بلوچستان کے علاقے کوہلو میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب۔ شہر کے تمام فیڈر سے بجلی کی سپلائی معطل۔ یوب میں 2 افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ بارشوں کے سبب حادثات میں مزید 5 افراد جاں بحق۔ مانسون سے بارشوں میں اموات کی تعداد 10 ہو گئی۔ جب میں قید تھا تو مجھے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی گئی، جو میں نے مسترد کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا جیو نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ کہا یہ تجویز مالکان کی طرف سے آئی تھی یا نہیں یہ انہیں نہیں معلوم۔ تجویز میں کہا گیا بطور وزیر اعظم آپ کا اور شاہد خاقان عباسی کا نام ہے، مگر آپ کی قیادت کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن جائیں تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع لندن میں سینئر قیادت کا اجتماعی فیصلہ تھا۔ نواز شریف کی واضح ہدایت تھی کہ ووٹ ضرور دیا جائے۔ سجاد برکی نامی ایک شخص نے امریکہ میں تقریر کی کہ IMF نے پاکستان میں قرض پروگرام کو توسیع کیوں دی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے وزارتی محل میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے امارات کے صدر سے ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کا مختصر دورہ کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ نواز شریف جلد واپس آئیں گے، حفاظتی ضمانت دیں گے، عدالتوں میں پیش ہو کر بری ہوں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جیو پاکستان میں گفتگو۔ کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام کسی نے پیش نہیں کیا، یہ کہنا درست نہیں کہ اسحاق ڈار کا نام آیا اور مسترد ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف دبئی اور سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے یورپ روانہ۔ نواز شریف تقریباً 2 ہفتے یورپ میں گزاریں گے، فیملی ارکان بھی ہمراہ ہوں گے۔ 3 یورپی ممالک کے دورے میں نواز شریف کی 2 اہم ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ نواسہ رسول امام حسین کی کربلا میں یزیدی فوج کے ہاتھوں شہادت کا دن۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں مجالس عزا جاری۔ لاہور کی نثار حویلی سے برآمد جلوس میں ہزاروں عزاداروں کی شرکت۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کی آخری اذان کا تذکرہ۔ نبی کے گھرانے پر مظالم کے غم میں زنجیروں کا ماتم۔ کراچی میں عاشورہ کا مرکزی جلوس آج نیشنل پارک سے برآمد ہوگا۔ شبیہ علم، تابوت اور زلجنہ کی زیارت۔ ملک بھر سے ماتمی دستے شریک ہوں گے۔ حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ میں بھی مرکزی جلوس برآمد ہوں گے۔
जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस शाम गरीबा मुनक्किद होंगी। इमाम आली मकाम उनके अजीज़ों और साथियों की शहादत के बाद नबी के घराने की ख़वातीन पर मजालिम बयान होंगे। करबला में खानवादा रसूल पर ढाए गए मजालिम का सोग। रोहड़ी में इमाम बारगाहे शाह इराक से बरामद 550 साल कदीम जुलूस में हज़ारों अज़ादार शरीक। सखर में घुटनों तक बारिश के पानी में जुलूस बरामद। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के तारीखी ताज़िये आज होंगे। चिन्योट में 10 फीट चौड़े और 50 फीट बुलंद ताजियों का जुलूस। डेरा इस्माइल खान, हंगू, गिलगिस, करदू और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा। पुरसोज अशार में नोहा खानी। करबला में नबी के घराने को भूखा प्यासा शहीद किए जाने की याद में नियाज़े हुसैन की तकसीम। जगह जगह सबीले, हसास इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़लसफ़ा जुल्म जबर के खिलाफ हर कीमत पर डट जाना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान और साथियों समेत अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले बैत और असहाब के साथ करबला में जुल्म का मुकाबला किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का इखलाकी फ़र्ज़ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के हुसूल का अनमोल सबक सिखाती है। हुसैनियत और यजीदियत आज भी बरसरे पैकार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे आइडियल, उनकी कुर्बानी कुर्बानियों की मेराज है। कहा, हुजूर ने फरमाया, जो शख्स ज़ालिम का साथ दे उसका उम्मत से कोई वास्ता नहीं। करबला का सबक ये नहीं कि मुर्दा यजीद पर लान तान, जिंदा यजीद का झंडा उठा रखो। दुनिया में यजीद का साथी जन्नत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हमराही नहीं होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बातिल कुव्वतों के सामने हक का अलम बुलंद रखा।